بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے اور مقصد سابع پڑھ چکے۔ مقصد ثامن میں گفتگو چل رہی ہے، وہ بھی تعارض ادلہ و امارات کے بارے میں۔ تو آج کے فصل میں ہم جو بات پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ مرجحات جو بیان کی گئی ہیں، آیا ان پر عمل کرنا واجب ہے یا ان پر عمل کرنا واجب نہیں۔ لو فرض کہ ان پر عمل کرنا واجب ہے تو پھر مرجحات کے تو کئی سارے انحاء تھے، کئی ساری قسمیں تھیں۔ مثلا کچھ مرجحات راوی خبر کے حوالے سے، جس راوی میں یہ صفات ہوں اس کی خبر کو مقدم کی جائے گی، اور کچھ مرجحات خود خبر کے بارے میں تھی کہ مثلا وہ خبر جو جناب مطابق ہو مثلا قرآن کے اس کو لے لیں گے، اور کچھ ایسی تھی کہ وہ خبر جو حکم واقعی کو بیان کرنے کے لیے آئے وہ مقدم کی جائے، اور کچھ ایسے جو متن اور عبارت اور الفاظ حدیث کے بارے میں تھے کہ جس میں فصاحت اور بلاغت زیادہ ہو اس کو مقدم کیا جائے گا، اور کچھ مرجحات ایسی تھیں جو بتا رہی تھی کہ جو حدیث کے مضمون اور مطلب کو زیادہ قوی کریں اس کو لیا جائے گا۔ مثلا جس حدیث کے مطابق جو ہے شہرت فتویہ ہو اس کو لیا جائے گا۔ تو اب ایسی صورتحال میں کیا ہمیں ترتیب کے ساتھ ان مرجحات کو لینا ہے، یعنی پہلے ہمیں راوی والے مرجحات کو دیکھنا ہوگا، پھر ہمیں خود حدیث کے مرجحات کو دیکھنا ہوگا، پھر وجہ صدور والے کو دیکھنا ہوگا، پھر متن والے مرجحات کو دیکھنا ہوگا، پھر مضمون والے کو دیکھنا ہوگا، یا اس قسم کی ترتیب جو ہے کیا ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ ان مرجحات کو کس عنوان سے مانتے ہیں؟ اگر آپ ان کو بے عنوان علاج مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی بس یہ علاج کا ذریعہ ہے کہ ہم ایک روایت کو دوسری پر مقدم کریں، پھر تو جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ترتیب کے ساتھ عمل کریں۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو مقطوع الصدور کی جو ہے مرجحات ہیں تو پھر بعید نہیں ہے کہ ہم مقطوع الصدور والے کو مقدم کریں گے غیر مقطوع الصدور پر۔ مزید ہم انشاءاللہ چلتے ہیں عبارت فصل۔ جناب یہ بھی فصل، ابھی اس مقصد ثامن کے آخر میں فصل بہت ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی ابحاث ہیں، تو فصل کے ذریعے ان ابحاث کے بیچ میں فاصلہ ڈالتے ہیں۔ لا یخفا، مخفی نہیں ہے، ان المزایا، مزایا مزیتن کی جمع ہے، بالتحقیق وہ مزیتیں، وہ مرجحات، وہ خصوصیتیں، المرجحت لأحد المتعارضین، جو ترجیح دے رہی ہیں دو ٹکرانے والے حدیثوں میں سے کسی ایک کو، الموجبت، وہ مزایا جو سبب بنتی ہیں، للأخذ بہی، کہ ہم لے لیں اس متعارض کو، ایک عہد المتعارض کو جو ذی المزیت ہے، وطرح الآخر، اور دوسری کو ہم چھوڑ دیں، یا طرح کا اکثر علماء ترجمہ کرتے ہیں پھینک دیں۔ کیوں پھینک دیں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی مزیت نہیں ہے۔ بناء علی وجوب ترجیح، البتہ مزیت والی کو لینا اور دوسری کو چھوڑنا اس بنا پر ہوگا کہ ترجیح دینا جو ہے کہ واجب ہے ذی المزیت کو، اور یہی مشہور کا نظریہ ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ، اگرچہ یہ مرجحات علی انحاء مختلفہ، اس کے مختلف اقسام ہیں، وہ مواردها متعددہ، اور ان مزایا کے موارد جو ہے کہ وہ متعدد ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کچھ کا سند کے ساتھ تعلق ہے، کچھ کا کس کے ساتھ، من، یہ من بیانے، من راوی الخبر، کچھ مرجحات ایسی ہیں جو خبر کے راوی کے بارے میں ہیں کہ ایک راوی ثقہ ہے دوسرا اوثق ہے، وہ یہ پھر دوسری قسم، نمبر بھی آپ لگاتے جائیں پینسل کے ساتھ، وہ نفس ہی، اور کچھ مرجحات ایسے ہیں جو خود خبر کو ترجیح دیتے ہیں، مثلا یہ خبر مشہور ہے اور دوسری نادر ہے،
تو مشہور کو لینا ہے اور نادر کو چھوڑنا ہے۔ تیسرا قسم مرجحات کا وہ وجہ صدور ہی، مثلا ایک مرجح ایسا ہے جو حدیث کے صدور کو تقویت پہنچاتا ہے دوسرے کے مقابلے میں۔ مثلا ایک حدیث مخالف عامہ ہے خوب اور دوسری موافق عامہ، تو مخالف کو لے لیں گے۔ ایک حدیث صادر ہوئی ہے حکم واقعی کے بیان کے لیے تو اس کو لے لیں گے۔ خوب چوتھی قسم وہ متن ہی، جناب کچھ مرجحات ایسے ہیں جو خبر کے متن کو جو ہے کیا ہے وہ قوی کرتے ہیں دوسری متعارض خبر سے۔ ایک فصیح ہے دوسری میں فصاحت نہیں ہے تو لازمی فصیح کو لینا ہوگا، غیر فصیح کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ مضمون ہی، یہ پانچویں قسم، مثلا کچھ ایسی مرجحات ہیں جو خبر کے مضمون کو تقویت پہنچاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے شہرت فتویٰ یا ایک کے ساتھ ہے دوسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ خوب یا مثل الوثاقت والفقاہت، ٹھیک ہے، یہ ہوگی جناب سند کے لحاظ سے۔ وہ شہرت، اور ایک ایسی خبر ہے جو مشہور ہے تو یہ خود خبر کی مرجح ہے۔ وہ مخالفت العامت، ایک ایسی ہے جو عامہ کے مخالف ہے، خوب والفصاحت، یہ متن کی مرجح ہے، ایک ایسی خبر ہے جس میں فصاحت ہے۔ وہ موافقت الکتاب، ایک ایسی حدیث ہے جس میں کتاب کی موافقت ہے۔ خوب موافقت لفتوى الاصحاب، ایک ایسی حدیث ہے جو علماء کرام کے فتویٰ کے مطابق ہے، تو یہ جناب اس خبر کے مضمون اور مدلول کو تقویت کا سبب بنتی ہیں۔ الی غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی جناب ایسی خصوصیات ہیں، مما یوجب، جو سبب بنتی ہیں کس چیز کا، مزیتاً فی طرف من اطرافہ، کہ اس حدیث کے یہ جو 5 طرف ہم نے بتائے ترجیح کے، کہیں مضمون کا، کہیں راوی کا، کہیں جو ہے جناب اس کے متن کا، ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دیتی ہے۔ خصوصاً خاص طور پر مالو قیل، اگر کہا جائے بتعدی من المزایا المنصوصۃ، کہ ہم تعدی کریں گے مزایا منصوصہ سے، الا انہا، تو اگر اس کو واجب مانتے تو ترجیح دینی ہوگی، لیکن یہ سب کی سب جو مرجحات ہیں موجبتاً، یہ سبب بنتی ہیں لتقدیم احد سندین، کہ ہم 2 روایات میں سے ایک کی سند کو مقدم کریں، و ترجیح ہی، اور ایک سند کو ترجیح دیں، و طرح الآخر، اور دوسرے کو جو کیا ہے ہم چھوڑ دیں۔ خوب، تو اس طریقے سے ہوگا۔ فإن اخبار العلاج، بتحقیق وہ احادیث جو علاج کا ہمیں بتاتی ہے کہ تعارض کی صورت میں کیسے کرنا چاہیے، دلت، وہ اخبار دلالت کرتے ہیں علی تقدیم روایت ذات مزیت، کہ مقدم کیا جائے گا اس روایت کو جس میں کوئی مزیت پائی جاتی ہے، فی احد اطرافہا و نواہیہا، جناب اس روایت کے اطراف میں سے کسی ایک طرف، اور اس کے نواحی بھی وہی پہلو کی معنی میں ہے، کسی ایک پہلو کو ترجیح دیتے ہیں۔ مثلا پہلو میں نے 5 آپ کو ابتدا میں بتائے کہ حدیث کے 5 پہلو میں ترجیح دی جا سکتی ہے۔ فجمیع ھذہ، تو یہ تمام کی تمام مرجحات من مرجحات سند، یہ سند کے مرجحات میں سے ہو جائے گا، حتی موافقت الخبر لتقیت، یہاں تک کہ وہ خبر جو موافق ہے تقیہ کے، وہ بھی جناب جو ایک قسم کا ربط رکھتی ہے سند کے ساتھ اور دلالت کے ساتھ۔ فإنها أيضاً، بتحقیق کہ یہ موافقت خبر، خوب یہ بھی مما، ان مزایا میں سے ہے، یوجب ترجیح احد سندین، جو سبب بنتی ہے کہ ہم ایک سند کو ترجیح دیں دوسری پر، وہ حجیت ہی فعلاً، اور ایک سند کو ہم فعلاً حجت مانیں، وہ طرح الآخر رأساً، اور دوسری کو ہم بالکل چھوڑ دیں۔ خوب، تو یہ یہاں تک ان کی بات ہو گئی۔ و کونھا، خوب، اور ان مرجحات کا ہونا، خوب، فی مقطوع یا صدور، ان 2 حدیثوں میں جو دونوں مقطوع صدور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جناب متمحضۃ، اور بالکل خالص ہے، کس لحاظ سے، فی ترجیح الجہت، کہ ہم
اس میں جہت کو ترجیح دیں گے، اس طریقے سے کہ وہ سند کی طرف نہ جائے۔ لا یوجب کونہا، تو یہ سبب نہیں بنتی کہ یہ مرجحات کذالک ایسے ہی ہیں، یعنی ان کو ترجیح دے سکتے ہیں جہت کے لحاظ سے، ایسے نہیں ہیں فی غیرہما، ان احادیث میں جو غیر مقطوعین ہیں۔ ضرورت، یہ بات بالکل بدیہی ہے، انہ لا معنی، کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے، لتعبد، کہ ہم پابند بنے، بے سند ما، اس روایت کے سند کا، کہ یتعین حملہ، معین ہے کہ ہم اس روایت کو حمل کریں کس پر، تکیہ پر۔ فکیف یقاس، تو پھر آپ کیسے قیاس کر سکیں گے، علی ما لا تعبد فیہ، اس حدیث پر کہ جس میں ہمیں شریعت نہیں کہتی کہ آپ پابند ہو، للقطع بصدورہ، کہ آپ اس کے صادر ہونے کی جو ہے کیا ہے قطع حاصل کریں۔ ثم، پھر کیا مطلب، ہم اکتفا کریں گے مرجحات منصوصہ پر اور کبھی کبھی ان سے تجاوز بھی کریں گے۔ انہ لا وجہ، بالتحقیق کوئی سبب نہیں ہے، لمراعات ترتیب، کہ ہم ترتیب کی مراعات کریں، بین المرجحات، مرجحات کے درمیان۔ خوب، تو اس قسم کی کوئی بات ضروری نہیں ہے۔ لو قیل بتعدی، اگر قائل ہو جائیں بتعدی، کہ ہم مرجحات منصوصہ سے تجاوز کر سکتے ہیں، واناطۃ ترجیح، اور ہم ترجیح کا ملاک اور معیار کرا دیں بالظن کو، کہ جہاں پر بھی ہم ظن ہو صدور کا تو اس کو ہم مقدم کریں گے، او بالاقربیت الی الواقع، یا وہ حدیث جو اقرب الی الواقع ہم اس کو لے لیں گے۔ ضرورت ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، ان قضیت ذالک، اس تعدی کی تقاضا کیا ہے، تقدیم الخبر، مقدم کیا جائے اس خبر کو، الذی ظن صدقہ، جس کے صدق کا گمان کیا گیا ہے، او کان اقرب الی الواقع، یا وہ خبر کہ جو واقع کے زیادہ قریب ہے، منہما، ان متعارضین میں سے، والتخییر بینہما، اور اگر کوئی مرجح موجود نہیں ہے تو ان دو احادیث میں ہمیں اختیار ہے، اذا تساویا، جب یہ دونوں مساوی ہوں، کس لحاظ سے، ظن کے لحاظ سے یا اقرب الی الواقع ہونے کے لحاظ سے، فلا وجہ، تو پھر کوئی سبب نہیں ہے، لاتعاب نفس، کہ ہم خود کو تھکا دیں، کس بات میں جناب، فی بیان ان ایہا، کہ بیان کریں کہ ان مرجحات میں سے کون سی کو یقدم اور یؤخر، کون سی کو مقدم کیا جائے گا، کون سی کو مؤخر کیا جائے گا، الا، مگر یہ کہ ارادہ کیا جائے، تعیین، الا تعیینہ، ان ایہا یکون فیہ المنات، کہ ان ایہا کہیں یا ایہما، کہ بھائی ان روایات میں سے کون سی روایت میں ملاک ہے، فی صورت مزاحمت بعضھا مع الآخر، جب بعض مرجحات دوسری بعض کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ ٹکر رکھتی ہیں، تو ہم کون سی کو لے لیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر مزید اس کی وضاحت آئے گی کہ اس ٹکر کی صورت میں کون سی کو لینا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔